و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 174، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 7۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے روزوں کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان کے لیے حکم آیا کہ تم پہ روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، آج کی اس آیت مقدسہ میں روزوں کے حوالے سے خاص طور پہ مسائل ہیں۔ مسائل سے مراد کہ کس صورت میں قضا ہے، کس صورت میں کفارہ ہے، اور کہاں فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو روزوں کے سلسلے میں یہ جو عموماً معاملات پیش آتے رہتے ہیں، کس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور کس صورت میں اگر روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو پھر اس کے اوپر فدیہ کیا ہے، یہ چیزیں آج کی اس آیت مقدسہ میں ذکر ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ سمجھ لیں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کہاں روزہ قضا کرنا ہے۔ اس کے لیے یہاں پہ دو لوگ ذکر ہوئے، ایک وہ شخص جو بیمار ہے، جس کو اندیشہ ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس وجہ سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے یا اس کی بیماری لمبی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ شخص، آپ نے دیکھا ہے کہ بعض شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ وقفے سے کچھ دیر بعد کچھ چیز کھاتے رہتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ دیر تک نہ کھائیں، خالی پیٹ رہے تو ان کی شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے، یا اور کوئی ایسی بیماری کہ جس وجہ سے خالی پیٹ کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، وہ بیماری اسے لاحق ہو، یا پھر ایک شخص ہے تو تندرست لیکن سفر پہ ہے، وہ مسافر ہے، طویل سفر کر رہا ہے، اور سفر کے لیے مسافر کم از کم 57 میل کا ارادہ کر کے چلے تو وہ مسافر شرعی طور پہ کہلائے گا۔ اس کے اوپر اب روزہ بھی کہہ لے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے، اور وہ نماز بھی قصر کرے گا، یعنی جہاں پہ اس کے لیے نماز قصر بنے گی وہ مسافر ہے۔ تو ایک شخص جو بیمار ہے، جس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا پھر جو شخص سفر پہ ہو، تندرست تو ہے، روزہ رکھ سکتا ہے اور سفر پہ ہے، تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ایسے شخص کیا کریں گے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی ماہ رمضان میں کسی نے سفر کیا یا ماہ رمضان میں کوئی بیمار ہو گیا اور وہ روزہ اسے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس روزے کی قضا ہے۔ اس روزے کی کیا ہے؟ توجہ رکھیں، اس روزے کی قضا ہے۔ کب کرے گا؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ماہ رمضان گزر گیا، اب ظاہر ہے ایک شخص سفر کر کے آ گیا، 3 دن یا 4 دن وہ مسافر رہا، اور یاد رکھیں یہ 15 دن تک بندہ مسافر ہے۔ اگر بندہ کہیں پہ گیا ہے اور وہاں اس کا ارادہ 15 دن رہنے کا ہے تو 15 دن تک وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے اور روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ 15 دن سے زیادہ ارادہ کرے تو پھر وہ جاتے ہی وہ مسافر نہ رہا، پھر اس کے اوپر
نماز بھی قصر نہیں رہی، وہ مکمل پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا۔ لیکن اگر اسی طرح کوئی بندہ سفر میں رہتا ہے اور پھر وہ واپس آ گیا تو ظاہر ہے باقی دن اگر ماہ رمضان کے پڑے ہیں تو اب تو وہ قضا نہیں کر سکتا، چونکہ وہ فرض روزے باقی ہیں تو وہ اپنے فرض روزے پورے کرے گا۔ لیکن فائدۃ من ایام اخر، جتنے دن اس کا روزہ چھوٹا دوسرے مہینے کے اندر یا آگے جا کے جہاں پہ بھی اس سے توفیق ہو یا استطاعت بنے تو وہاں جا کے وہ اپنے جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ روزے وہاں پہ رکھے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ روزے کی قضا ہے۔ کیا ہے؟ روزے کی قضا ہے۔ اچھا، ایک اور صورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ قضا بھی نہیں کفارہ بھی نہیں، پھر وہاں کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، کوئی ایسا شخص ہو جو روزے کی سرے سے طاقت ہی نہ رکھے۔ ایک ہے کہ بندہ تندرست ہے، وہ اچانک بیمار ہو گیا، اب جو بیمار ہو گیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ دوسرے مہینے میں وہ روزے کی قضا کرے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے یا بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے یا اس کی قوت مدافعت ہی نہیں رہی، وہ طاقت ہی نہیں رہی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جس کے پاس طاقت ہی نہ ہو، وہ اتنا لاغر کمزور ہو چکا ہو، اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا یا اس سے امید نہیں کہ آگے جا کے کوئی وقت ملے گا یا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ روزہ رکھے، تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ روزے کا فدیہ دے گا۔ کیا دے گا؟ روزے کا فدیہ دے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو شخص روزے رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھے وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا، یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا وہ کھانا دے گا۔ ہر مسکین کو، یعنی جیسے کہ سحری افطاری، کئی بندے آپ نے دیکھا ہوگا ماہ رمضان میں دوسروں کو وہ روزہ رکھواتے ہیں، سحری افطاری اس کی کرواتے ہیں، تو یہ روزے کا فدیہ ہے، فدیۃ طعام مسکین۔ اچھا، یہ قضا بھی ہو گئی اور فدیہ بھی ہو گیا، تو کفارے کی صورت کیا ہے کہ ایک شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے یا اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے عملاً اس نے وہ کام کیا کہ جس سے روزہ ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے کہ وہ اس کی جگہ پہ روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ اور کفارے کی ترتیب کیا ہے، کفارہ کیا چیز ہے، اس کے لیے وہ مشہور حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا وقعت امراتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کے پاس چلا گیا اور اس کی قربت کر لی۔ تو سرکار نے اس کے لیے جو ترتیب فرمائی کفارے کی وہ کیا ہے؟ پہلی آپشن کیا ہے کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جس کو آزاد کر دے؟ تو اس نے کہا حضور اللہ میرے پاس تو نہیں ہے۔ اور دوسری آپشن کیا ہے کہ پھر 60 روزے رکھ، 2 مہینے کے لگاتار، شہرین متتابعین، لگاتار روزے رکھ، درمیان میں کوئی ایک روزہ بھی نہ ٹوٹے، لگاتار 60 دنوں کے روزے رکھ، 2 مہینے کے روزے رکھ۔ اس نے کہا حضور میں تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اور تیسری آپشن کیا ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ کتنے کو؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تو یہ روزے کا کفارہ ہے۔ آگے فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بعض جگہوں پہ فدیہ، بعض جگہوں پہ قضا، بعض جگہوں پہ کفارہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جس نے اپنی طرف سے نیکی میں اضافت کر لی فهو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے فدیہ بھی دے دیا لیکن اگر اس سے بن پڑا تو اس نے روزہ بھی رکھ لیا، تو فدیہ بھی ہو گیا اور روزہ بھی رکھ لیا۔ یا اسی طرح ایک شخص
بیمار ہو گیا تو وہ ان دنوں میں کسی اور کو روزہ یعنی رکھواتا ہے فدیے کے طور پر، لیکن جیسے ہی وہ تندرست ہوا دوسرے مہینے میں اس نے روزہ بھی رکھ لیا۔ تو فرمایا جو اس نیکی میں اضافت کر لے، زیادہ کر لے، وہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو سمجھتے ہو تو پھر اس کے لیے یہ ترتیب ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں خاص طور پہ فدیہ، قضا، اب دیکھیں نا جو خواتین ہیں ان کے لیے ہر مہینے کے اندر ایک ماہواری کا سلسلہ ہے اور یہ فطری معاملہ ہے، تو ماہ رمضان میں بھی ظاہر ہے یہ معاملہ آتا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ان دنوں کی نمازوں کی قضا ان کے لیے معاف ہے، لیکن روزہ جتنے روزے ان کے چھوٹیں گے وہ دوسرے مہینے میں وہ روزے پورے کرے گی۔ تو ایک فدیہ کا معاملہ ہے اور ایک کفارے کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم۔